بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، جس کتاب کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. اور معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو دوسرے لوگ بنانے پہ عاجز ہوں اور نہ کر سکتے ہوں، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کا معجزہ اس دور میں ہونے والے واقعات یا چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کو بہت بڑا عروج تھا. جادوگر سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی انداز کا دیا کہ جو ان کا توڑ تھا، لاٹھی پھینکتے ہیں تو سام بن جاتی ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دے کے باہر نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونان کی حکمت کو بڑا عروج حاصل تھا. علاج کرنا، صحیح کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، وہ اس دور میں ان بڑی چیزوں میں سے سب سے بڑا بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبینے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے. کسی مردہ انسان کو اللہ کے حکم سے ہاتھ لگاتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے. مٹی کے پرندے بنا کے ان میں پھونکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ صحیح پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کا مقابلہ اس دور میں نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں بھیجے گئے، عرب، تو عربوں کے اندر قرآن مجید جس زبان عربی میں آیا ہے، اس لینگویج اور زبان کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس لینگویج اور عربی زبان پہ فخر کرتے تھے. عربی زبان ایک ایسی لینگویج اور زبان ہے کہ آپ ایک مفہوم جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو کئی لفظوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں کسی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ کسی ایک بات کے بہت سارے مفہوم بن سکتے ہیں. اور ایسے اسلوب اور انداز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عرب بولتے ہیں اور دوسروں کو عجم بولتے ہیں. لفظ عرب کا معنی بھی بولنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کا اظہار کرنے والا.
جبکہ عجم کا معنی ہے گونگا، جو نہیں بول سکتا۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے عجما، یعنی جو کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ اب دودھ دینے والا جانور گائے اور بھینس کیا بولتے ہیں، اس لیے انہیں بولا جاتا ہے عجما۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب کہلاتے تھے کہ جو ہماری لینگویج زبان ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیے، اس چیز کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ کون سی ماں ہے، وہ کون سی مدر اور ماں ہے جو اپنے پیدا ہونے والے بچے کو 3 سال 4 سال 2 سال کے لیے اپنے پاس سے دور بھیج دے، جس میں مقصد یہ ہو کہ یہ اچھی طرح بولنا اور صحیح بولنا سیکھ جائے گا۔ جبکہ عربوں میں یہ پایا جاتا تھا، رواج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو انہیں بھی دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں رضاعت اور دودھ پلانا بھی ایک سبب ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا سبب اس میں ایک زبان سکھانا بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ صحیح لینگویج جو اصل عربی ہے، اصل لہجہ ہے، اس کو سیکھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے تو ان میں سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنی کلام قرآن مجید اور وہ لینگویج اور زبان اور وہ قرآن پڑھنے والی چیز بطور معجزہ کے عطا فرمائی، اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یہ کلام قرآن مجید ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے ہے، تو آؤ میدان خالی ہے، کوئی ایک صورت اس طرح کی بنا کے دکھاؤ جس کے الفاظ کا جوڑ اور ان کا آنا دانا اور بانا تانا بھی ایسا ہی ہو اور ساتھ بہت بڑا معنی اور مفہوم بھی ہو، بہت بڑا معنی اور مفہوم بھی ہو۔ تو عربی زبان جس میں یہ قرآن مجید بھیجا گیا ہے، یہ وہ عظیم زبان ہے یا یہ وہ عظیم کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ بنا، عاجز کر دینے والی چیز جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہیاں دیتا ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جو عزیز، بڑی عزت اور احترام والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل، اس میں باطل جو ہے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے اس میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمتوں والا ہے، جو بڑی تعریفوں والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ہود کی پہلی آیت میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی آیات بہت ہی پختہ بنا دی گئی ہیں، پھر تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا ہے ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ یہ قرآن مجید جو اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کلام قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث جو ہے وہ میں ایز اے مثال کے اور فضیلت کے بیان فرما دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا انسانوں میں سے بہترین لوگ، اچھے لوگ، یا دنیا میں کسی کا اچھا یا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کو دنیاوی لحاظ سے مال اور دولت اور نعمتیں مل جانا یہ اس کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بڑا کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بڑے وہ لوگ ہیں، خیر اور بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے وجہ سے، اس قرآن مجید کو اپنانے کی وجہ سے، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی وجہ سے، اس کو زندگی بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس قرآن مجید کی وجہ سے نیچا کر دیتے ہیں، انہیں عاجز کر دیتے ہیں، انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، جس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح الجامع میں، کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کو ہر ایک حرف کے بدلے ایک ایسی نیکی ملتی ہے، انسان کو نیکی مل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ ایک حرف پڑھنے پہ اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف لام میم جو ہے وہ یہ ایک حرف ہے، نہیں، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جب انسان پڑھتا ہے الف لام میم تو اللہ کے ہاں اس پڑھنے والے کی 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب، یہ عظمت والی کتاب، یہ مرتبے والی کتاب جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی عظمت اور مرتبہ جاننے کے بعد یاد رکھ لیں کہ اس قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، 5 حق ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید کے ساتھ پورا کرنا لازم ہے، کسی مسلمان کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پہلی چیز یا پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لایا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے،
قرآن مجید پہ اللہ کی طرف سے ہونے کا ایمان لے کے آنا، قرآن مجید کا اپنے معانی، اپنے واقعات میں، اپنے احکام میں سچا، صحیح، منصف ہونے کا، اس کو ماننا اور ایمان لے کے آنا، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب اپنے معانی میں برحق ہے۔ انسان اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کو تو غلط کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی بیان کردہ چیز کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کتاب کا پڑھنا، اس کو ریڈ کرنا، اس کو سیکھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کو اچھی طرح جو ہے وہ پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو قرآن مجید کا پڑھنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس قرآن مجید کا یہ حق پورا کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کا فرما بردار تو بن ہی رہا ہوتا ہے، پلس اس پہ زیادہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے کی بنیاد پہ جو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں وہ ایک الگ سے انعام ہے۔ یعنی انسان قرآن مجید، گویا کہ اگر میں آپ کو ایک ریٹن کوئی پیپر بھیج دیتا ہوں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ریکویسٹ یا کوئی آرڈر ڈال دیتا ہوں، تو آگے والے کا پڑھنا، اس آگے والے کا پڑھنا، وہ ریکویسٹ لینا، وہ آگے کوئی چیز یعنی ریکویسٹ لینا، پڑھنا، اسے دیکھنا، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس ریکویسٹ کو مانے نہ یا اس آرڈر کو پورا نہ کرے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے احکامات کا ماننا یا عمل کرنا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا پڑھنا، الفاظ کی تلاوت کرنا بھی ایک اجر و ثواب ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے، اس کا سمجھنا کہ یہ رب کا پیغام ہے میری طرف، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا سمجھنا یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو وہ روزے رکھنا، اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اب اس کلام کو، اس کے مفاہیم کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو بھی آگے لوگوں کو سکھایا جائے۔ تو یہ پانچ چیزیں، ایمان، پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ پانچ حق ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے یہ شکایت لگ سکتی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے دربار میں یہ شکایت لگ سکتی ہے، اللہ کے دربار میں یہ شکایت لگ سکتی ہے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے کتاب جس کے 5 حق ہیں، جو اتنے بڑے مقام اور مرتبے والی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے نام کیا ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے کچھ نام ایسے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ سمجھے جاتے ہیں، جو 5 ایسے نام ہیں جن کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان 5 میں سے کم از کم 3 ایسے ہیں، 5 میں سے 4 ایسے ہیں جو بالکل واضح اس کا نام ہے۔ باقی اور بھی نام ہیں، اور ہر نام کے کچھ وجہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ صفاتی نام ہیں۔ جو قرآن مجید کے ڈائریکٹ نام ہیں ان میں پہلا نام یہی ہے قرآن، جن میں پہلا نام کیا ہے؟ قرآن، قاف، را، الف اور نون۔ دوسرا نام ہے کتاب، اور تیسرا نام ہے فرقان، اور چوتھا نام ہے تنزیل، اور اگر 5واں نام بھی اس میں ایڈ کر لیا جائے تو وہ ہے روح، روحن۔ یہ 5 نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب اگر ان ناموں کو دیکھ لیا جائے، ان ناموں کو اگر میں دیکھ لیتا ہوں تو قرآن، کتاب، فرقان، تنزیل اور روح۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن۔ اور کتاب کے بارے میں مثال کے طور پہ بہت ساری آیات ہیں، سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 192 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل اس کتاب پہ بولا گیا۔ سورۃ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روحاً من امرنا۔ یہ 5 نام ہیں قرآن مجید کے۔ اب ان 5 ناموں کو تھوڑا سا ہم آپس میں پہلے ان کے معنی جانتے ہیں، اور پھر ان معنی کے ساتھ ان کی آپس میں تھوڑی سی یعنی ان کو آپس میں مزید کچھ ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نام ہے قرآن۔ قرآن، میں یہاں پہ ایک پیج آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پیج کے ذریعے میرے ساتھ ایز اے وائٹ بورڈ پہ بھی ساتھ اٹیچ رہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، میں یہاں پہ اپنے پاس سے اپنے سسٹم سے اللہ اکبر، 1 منٹ ویٹ کیجئے گا۔ سورۃ قرآن مجید کے نام جس پہ ہم بحث چل رہی ہے، قرآن مجید کے ناموں کے بارے میں 1 منٹ صرف۔
معذرت کے ساتھ مجھے اس کو سامنے کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ میں ذرا اس کو بڑا ہو کے کرنا چاہتا ہوں۔ جی اللہ اکبر، ایک منٹ صرف۔ قرآن مجید کے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک بڑا نام یا سب سے پہلے نمبر پہ جو قرآن مجید کا نام آتا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے ایک نام قرآن۔ قرآن اللہ اکبر، قرآن، یہ جو لفظ قرآن ہے، لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن، لفظ قرآن جو ہے اس کے تین روٹ ورڈ ہیں، ایک ہے قاف، ایک ہے را، اور ایک جو ہے وہ نون ہے یا اس کے میں الف ہے، قرأ۔ قرأ سے نکلا ہوا یہ قرآن ہے۔ اب یہ قرآن مجید جو قرأ سے نکلا ہوا ہے، اس کے قرأ سے کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نام قرآن یہ بذات خود ایک ایسا نام ہے جو کہ مشتق نہیں ہے، یعنی جو قرأ سے نکلا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا نام زید ہے، کسی کا نام بکر ہے، تو یہ اس کا ایک ایسا اوریجنل نام ہے، یہ اس کا ایسا ایک اوریجنل نام ہے کہ اگر آپ کہیں کہ زید کا نام نکلا ہوا ہے فلاں، نہیں، اس کا نام ہے۔ ایسے ہی ایک رائے یہ ہے کہ قرآن اس کتاب کا ایک عالم نام ہے، یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رائے موجود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی زبان میں جو کہ قرأ۔ جب اس کو قرأ سے نکالا جائے گا تو قرأ کی وجہ سے یہ آگے بن گیا قرآن، اور قرآن کا معنی یہ بنے گا کہ یہ مصدر ہے۔ عربی میں بنیادی طور پہ تین طرح کے الفاظ ہیں، ایک کو مصدر بولا جاتا ہے، اور ایک کو مشتق بولا جاتا ہے، اور ایک کو جامد بولا جاتا ہے۔ جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا مستقل ایک لفظ ہے کہ وہ آگے پیچھے اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اس سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ جبکہ مشتق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نکلا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرأ سے قرآن بن گیا، کتبہ سے کتاب بن گیا، ٹھیک ہے؟ ناصر ہے تو نصرہ سے بن گیا، فاضل ہے تو فاضل ہے، افضل ہے تو فاضلہ سے نکل گیا۔ تو قرآن مجید یہ نکلا ہوا ہے، یعنی اگر کسی چیز سے نکالا گیا ہو تو اس کو مشتق بولتے ہیں، اور جس چیز سے الفاظ کو نکالا جاتا ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ اس سے آگے الفاظ بنتے ہیں، تو وہ جو جڑ ہوتی ہے اس کو مصدر بولا جاتا ہے۔ گویا کہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قرآن کا قاف را آ، اس سے آگے یہ قرآن بن گیا، اور یہ جو قرآن بن گیا قاف را اور الف اور نون سے، اس کو مصدر جب بولا جاتا ہے تو یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا معنی لے کے آنا جس میں بہت زیادہ کرنا ہو، جس میں بہت زیادہ جو ہے یہ چیز ظاہر کرنی ہو کہ یہ چیز بہت زیادہ ہوئی ہے،
یعنی ایک مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب اردو میں کسی چیز کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یعنی کچھ نہ کچھ اور الفاظ ایڈ کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ بہتر ہم کہتے ہیں یہ چیز بڑی بہتر ہے. اب اس چیز کو اور کرنا ہو تو ہم کہیں گے یہ چیز بہترین ہے, اچھی اور بہت اچھی. تو ایک مبالغہ کرنے کے لیے قرأ سے قرآن یہ مصدر ہے بمعنی مبالغے کے, یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب, بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. اور دنیا میں جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے قرآن. یہ مصدر بمعنی مفعول کے ہے, یعنی مقروء, ایک ایسی کتاب, ایک ایسی چیز جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. دوسرا جو ہے قاف را اور نون کو سمجھا جاتا ہے, قاف را اور نون کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے قرأ سے نہیں ہے بلکہ یہ قرأنا سے ہے. قرأنا سے ہے, قرأنا قاف را اور نون سے ہے. اور قاف را اور نون سے اس لیے ہے, قاف را اور نون, ٹھیک ہے, یہ ہے. اور جب ہم اس کو قاف را اور نون سے بنائیں گے تو اب یہاں اس کے آگے دو طرح کے مفہوم بنتے ہیں. ٹھیک ہے, دو طرح کی چیزیں بنتی ہیں. ایک ہے قرأنا کا معنی آپس میں جڑا ہوا ہونا, دو چیزیں آپس میں جڑ جائیں تو اس کو جو ہے وہ مقرون بولا جاتا ہے. مقرون کہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ملی ہوئی ہیں. جمع ہونا کہ آپس میں چیزوں کا جمع ہونا. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بہت کچھ جمع ہوا ہے, جس میں بہت کچھ جو ہے وہ جمع ہوا ہے, بہت زیادہ کچھ اس میں جمع ہوا ہے. اس لیے یہ قرآن ہے کہ اس میں اتنا کچھ جمع ہے کہ جتنا کسی اور میں نہیں جمع ہو سکتا. تو اس کا روٹ ورڈ قاف را اور نون, یہ دوسرا ہے قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ قاف را اور نون سے ہے بمعنی مجموع, جس میں بہت کچھ جمع ہے. یہ ایک انداز ہے. اور اسی سے نکلنے والی دوسری بات یہ ہے, ایک تو مقرون ہو گیا یعنی جمع, یعنی اس کو ہم کیا لکھ دیں گے, جمع شدہ, جمع سوری جیم میم اور عین, جمع. اور پھر ایک دوسرا بھی قاف را نون سے نکالا جائے گا, قاف اور را اور نون سے. ٹھیک ہے, ایک دوسرا پھر مفہوم نکالا جائے گا قاف اور نون سے, جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں قرائن, قرینہ. اور ویسے قرینہ ہمارے اپنی لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرینہ یعنی کسی چیز کی کوئی دلیل, کسی چیز کی کوئی دلیل. کہتے ہیں کہ یہ قرینہ ہے اس چیز کا, یہ بادل قرینہ ہے بارش آنے کے. ٹھیک ہے, یہ چیز اپنے قرائن سے ثابت ہوتی ہے, اپنے دلائل سے ثابت ہوتی ہے. تو قرائن بولا جاتا ہے دلائل کو, دلیلوں کو, ایک ایسے ٹھوس بیانات یا ایسے اشارے. تو قرآن ایک ایسے قرائن ہیں جو اللہ کی ذات میں دلالت کرتے ہیں, جو بہت سارے احکامات ہیں, اور ان قرائن کا مجموعہ قرآن ہے. تو بنیادی طور پہ تین باتیں میں نے بتائیں, قاف را اور آ, قرآ پڑھے جانا والا, قاف را اور نون سے. اور قاف را اور نون کے اندر دو طرح کی باتیں, ایک اس کا جو ہے وہ جمع ہونا, اور ایک اس کا جو ہے دلائل اور اشارات ہونا. قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن
قرآن مجید کے اندر جو لفظ قرآن ہے یہ 38 دفعہ آیا ہے. کتنی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں؟ یہ والا لفظ 38 دفعہ 38 دفعہ یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. سورت اسراء کے اندر یہ لفظ، ایک ہی سورت اسراء ہے، سورت اسراء کے اندر یہ لفظ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے اسراء. اس سورت کے اندر یہ لفظ ایک ہی سورت میں 10 دفعہ آیا ہے سورت اسراء کے اندر. سورہ اسراء جس کو ہم سورت بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، سورت بنی اسرائیل بھی اس سورت کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اس ایک سورت کے اندر یہ جو ہے یعنی ایک سورت کے اندر یہ 10 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے. سورت قمر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی سورت ہے. سورت قمر جو ہے اس سورت کے اندر یہ 4 دفعہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے سورت القمر کے اندر. ان تمام جگہوں پہ جتنی جگہوں پہ بھی یہ نام آیا ہے تمام جگہوں سے اس سے مراد قرآن ہی ہے، سوائے 2 جگہوں پہ کہ جہاں پہ قرآن نہیں بلکہ یعنی اللہ کی کتاب نہیں بلکہ جمع ہونا مراد ہے. جمع ہونا مراد ہے. سورت اسراء یہ سورت بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ قرآن مجید میں قرآن الفجر کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ اس فجر کا جمع ہونا، یعنی ان قرآن الفجر کان مشہودا. کان مشہودا یہ اس قرآن مجید کا یہاں پہ معنی جو تفاسیر نے کیا ہے اس میں سے ایک معنی اس کا یہاں پہ جمع ہونا بھی ہے. اسی طرح سورت قیامہ کے اندر ایک آیت ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کروانا. تو جمعہ وقرآنہ، قرآنہ کا معنی بھی جمع والا ہی لیا گیا ہے. ان 2 جگہوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ 36 جگہوں پہ اللہ کی کتاب میں قرآن کا لفظ اسی کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. یہ ہے اس کا پہلا نام. دوسرا نام ہے قرآن مجید کا، دوسرا نام ہے قرآن مجید کا اور وہ ہے الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الکتاب یہ ایک کتاب ایسی ہے، کتاب یہ قرآن مجید کا نام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ جو کتاب ہے اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور بھی اس کے روٹ ورڈ ہیں لیکن مشہور جو ہے وہ کاف تا اور با کاتبہ ہے. کاتبہ جس کا معنی ہوتا ہے لکھنا. میں یہاں سے شو کروا دیتا ہوں کہ یہ جو روٹ ورڈ ہے، ایک منٹ صرف تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا کر لوں تاکہ بہت کچھ لکھنا ہے اور جگہ جو ہے وہ بنتی جائے. اس کا روٹ دوسرا نام ہے اور وہ ہے کتاب. اور یہ کتاب نکلا ہے کاف تا اور با سے، اور یہ نکلا ہے کاف تا اور با سے. کتاب. اب یہ کتاب بھی ایک مصدر ہے. مصدر یعنی مکتوبن کے معنی میں ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ لکھی ہوئی ہو. مکتوبن لکھی ہوئی ہونا چیز، یہ ہے مکتوب. کاتبہ سے نکلا ہوا مکتوبن ہے. قرآن مجید کا یہ نام ایک ایسا نام ہے، قرآن مجید کا یہ ایک ایسا نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ دفعہ یہ نام آیا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ دفعہ اگر کوئی نام آیا ہے
تو وہ یہ نام آیا ہے، یہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے کتاب، اور یہ نام اس لیے زیادہ ہے اگر ہم اس کو گنیں کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ کتاب آیا ہے، تو کتاب کے بہت سارے صیغے ہیں، کتاب، کتابن، یا اس طرح کر کے بہت سارے اس کے جو ہے صیغے ہیں. کچھ لوگوں نے شمار کرنے میں 200 یعنی 200 یا 300 تک بھی لے کے گئے ہیں، لیکن کتابن، کتاب، کتابہ، کتابہا، کتابہو، اس طرح کے تمام صیغے اگر جمع کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ دفعہ آیا ہے. اسی طرح اہل الکتاب، اہل الکتاب، یا اہل الکتابی، یا اہل الکتابی، تو کتاب بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے، بہت معانی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح فی کتاب مکنون، لوح محفوظ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. انی القی الی کتاب کریم، ایک خط اور ایک لیٹر کے معنی میں بھی کتاب استعمال ہوا ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ کتاب اس قرآن مجید کا دوسرا نام ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ چیز صحیح ہے، اگر یہ چیز صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ چیز غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اجتہادی غلطی ہوگی، میری اجتہادی غلطی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے معاف کرے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید، قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے. جب ہم قرآن مجید کو ایز اے قرآن کے جانیں اور اسی پہ لفظ کتاب بولا گیا تو اس میں فرق کیا ہے. واللہ اعلم، ایک اجتہادی پوائنٹ میں یہ بتاؤں گا کہ وہ چیز، وہ وحی جو اللہ کی طرف سے نبی پہ نازل ہوتی تھی، وہ اس کا کمپیوٹر کی لینگویج میں عموماً جانا جاتا ہے کہ کوڈ اور ڈی کوڈ کرنا. کسی چیز کو ڈی کوڈ کرنا، کہ کچھ چیز کوڈنگ میں آتی ہے اور اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز اشاروں میں آتی ہے اور اس کو آگے ڈی کوڈ کر کے واضح کیا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. جو اللہ کی طرف سے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم ہوتے تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو وحی کے نازل ہونے کے انداز میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، گھو یا پی، اس طرح کی آواز آتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈی کوڈ کر کے آگے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ الفاظ آئے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ انہ دبیب النم، یا دبیب جیسے یہ شہد کی مکھیاں ہوں اور کسی جگہ پہ چھتے پہ ہوں تو ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی بنبناہٹ، اس طرح کی آواز ہم سن لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی نازل ہوتی تھی اور اس کو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سنا دیتے تھے. تو واللہ اعلم، وہ والا کیفیت جو نازل ہونے والا تھا اس کے اوپر لفظ کتاب بولا گیا ہے، اور پھر اس کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وضاحت کا مطلب جو پڑھ کے سناتے ہیں وہ ہے قرآن. کتاب قرآن مجید کا وہ والی لینگویج ہے، وہ والی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر آگے بناتے ہیں. اب یہ چند ایک آیات میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں اور ان آیات پہ ذرا غور کیجئے گا. ان آیات پہ اگر غور کر دیں کہ یہ آیات جو ہے کیا بتا رہی ہیں،
یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو. یہ والی آیات اس کا میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑے ہو کے نظر آنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم عموماً بولا جاتا ہے کہ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف کا معنی کیا ہے, لام کا معنی کیا ہے, میم کا معنی کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس الف لام میم بولنے کے بعد اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے. یاد رکھ لیں کہ ہم عموماً حروف مقطعات کو متشابہات کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, اس کا معنی کا کوئی نہیں پتا. اللہ ہی جانتا ہے الف کا کیا معنی ہے, لام کا معنی. بھائی جب ہم الف اور لام کو کسی کلام کے اندر جوڑیں گے تو پھر تو معنی بنے گا. اب اگر میں آپ سے پوچھ لوں اے کا کیا معنی ہے, بی کا کیا معنی ہے, سی کا کیا معنی ہے, کہیں بھائی اے بی سی جب آپس میں جڑیں گے اور اے سے کچھ ایپل بن جائے گا, بی سے کچھ بنانا بن جائے گا, سی سے کچھ اور بن جائے گا, جب چیزیں یہ جب آگے یوز ہوں گے تو تب معنی بنے گا. اکیلے اے کا کیا معنی ہے, اکیلے الف کا کیا معنی ہے, اکیلے لام کا کیا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام آیا وہ گویا کہ اس کوڈ میں ہے, اس انداز میں ہے جیسے اللہ نے فرمایا الف لام میم. ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ وہ کوڈ ہے جسے اللہ جانتا ہے, اور پھر اس کوڈ کو بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو الف لام میم ہے, ٹھیک ہے, یہ اس عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کی طرف. ذرا اور دیکھیے سورۃ ہود کی آیت نمبر پہلی, ذرا الف لام را ذالک کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب اس قرآن مجید کو اگر دو طرح بنایا جائے کہ فرمایا گیا کہ الف لام را یہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں, یہ ایک پوائنٹ, اس کوڈ کو پھر آگے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, حکیم اور خبیر کی طرف سے ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کلام ایسے کتاب کے آیا. میں یہاں پہ یہ کیوں بات کر رہا ہوں, میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ایک عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے, صرف بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. لیکن بعض دفعہ یہ چیزیں بیان کرنے میں تھوڑی سی ڈر لگتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو غلط لے لیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کی مشابہت نہیں دی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء. جب میں پڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ساؤنڈ, یہ آواز, یہ مخلوق ہے یا خالق ہے. یہ پہلے بہت بڑا مسئلہ چلا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں کہ قرآن مجید اللہ کا جو کلام ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے صفات کہتے ہیں تو وہ تو خالق کا حصہ ہے. تو جب میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے الفاظ اور میرا ساؤنڈ نکلا ہوا, یہ میری آواز بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, یہ ساؤنڈ نکلنے والا اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن مجید, ہاں یہ ساؤنڈ ہو سکتا ہے, میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بول رہا ہوں, اس کے اندر سے وہ مفہوم, وہ پیچھے بیک گراؤنڈ جو ان الفاظ میں ہے وہ ہے کتاب. یہ الفاظ میرے ہیں. امام بخاری کہا کرتے تھے لفظی بالقرآن مخلوق. قرآن اللہ کا کلام, اللہ کی صفت ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. نوٹ کریں اس بات کو. کلام, اللہ کا کلام جو ہے
وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین میرا پڑھنا، یہ مخلوق ہے کہ میرا تلفظ اور میرا ساؤنڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مجھے نعمت ہے. اس لیے یہ فرق تھوڑا سا کلیئر کرنا مقصد ہے کہ اگر ہم اس باریک بینی میں جائیں تو وہ والا کوڈنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پہ نازل کی گئی اس کا نام کتاب ہے، اور اس کو ڈی کوڈ کر کے آگے جو قرآن کی شکل میں پڑھا گیا وہ قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کتاب. لیکن اگر تھوڑا سا باریک سا فرق کرنے کے لیے آئے. اچھا ایک آیت اور دیں اور پھر بات کو سمجھاؤں گا. سورۃ شورى کی آیت نمبر سورۃ شورى کے شروع میں دیکھیے، حامیم عین سین قاف، عین سین قاف. اللہ اکبر. میری آواز امید ہے کہ سب تک پہنچ رہی ہوگی. جو لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. جی آپ لوگ بتا سکتے ہیں. یاد رکھ لیں یہاں پہ ایک بات دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ یہ جو یعنی حامیم سین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ دیکھیے گا اس طرف، حامیم عین سین قاف. پھر آگے اللہ نے فرمایا کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ گویا کہ اس کی شکل و صورت کیفیت ہے حامیم عین سین قاف. اور اسی طرح کر کے وحی کی جاتی تھی پہلے لوگوں کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی. کذالک. اب اگر آپ غور کریں کہ کذالک کا اشارہ آگے کی طرف ہو سکتا ہے یا کس طرف ہو سکتا ہے؟ اشارہ الف لام میم اور عین سین قاف کی طرف ہو سکتا ہے، کہ یعنی ایک ایسے الفاظ، ایک ایسا ساؤنڈ جس کا کوئی معنی عام لوگ نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس اپنا کلام نازل کرتا ہے اور نبی اس کو ایک ایسے ساؤنڈ میں دے رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن میرے الفاظوں کا بولنا یہ مخلوق ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ تھوڑی سی باریک بات سمجھانا چاہتا تھا. ایک اور آیت دیکھیے، واللہ عالم یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 اور 38 میں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کہیں سے بنایا نہیں جا سکتا ہے، یہ تصدیق ہے اس پہلی چیزوں کی. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور کتاب کی مفصل تشریح ہے، اس کتاب کی تفصیل ہے. اب وہ کتاب کون سی ہے؟ کوئی کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور کتاب ایک الگ چیز ہے. فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں، وما کان ھذا القرآن، نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف علاوہ کسی اور کی طرف سے بنا لیا جائے. یہ تصدیق کر رہا ہے پہلی چیزوں کی. وتفصیل الکتاب، اگر اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ قرآن تفصیل ہے کتاب کی، گویا کہ کتاب بھی قرآن ہے اور قرآن بھی قرآن ہے. تو واللہ عالم ایک چھوٹا سا فرق بتانا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. یہ ایک اجتہادی پوائنٹ ہے، نہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. سمجھانے کے لیے ایک اجتہاد ہے. ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو اور اگر ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح نہ بھی ہو. قرآن مجید کا تیسرا نام ہے فرقان. فرقان یہاں پہ میں نوٹ کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں.
تیسرا نام ہے قرآن مجید کا جس کو ہم بولیں گے فرقان. فرقان، یہ فرقان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا، قاف، فا، را اور قاف، فرق. اب یہ فرق کا جو ہے جو روٹ ورڈ ہے عموماً اس کے دو معنی ہوتے ہیں. عموماً یہ دو معنی کے لیے ہے. ایک معنی یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا. حق یہ ہے، باطل یہ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان کو نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے. یعنی فرق کرنا، یہ حق اور یہ باطل. تو اللہ کی یہ کتاب فرق کر رہی ہے، سچ کو سچ، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتا رہی ہے. یہ ایک مفہوم ہے. دوسرا قرآن کا فرقان کا مطلب، دوسرا فرقان کا مطلب اللہ عالم اگر یہ لیا جائے کہ فرقان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن مجید کا آہستہ آہستہ فرقے فرقے، چھوٹے چھوٹے گروپس میں نازل ہونا. 2 آیتیں آ گئی، 3 آیتیں آ گئی، ایک سورت آ گئی، تھوڑے تھوڑے جو گروپ بنتے ہیں ان گروپوں کا مجموعہ بھی فرقان کہلاتا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. تو یہ فرقان کا دوسرا معنی آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اور قرآن مجید میں لفظ فرقان 7 دفعہ آیا ہے، 7 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے، جس میں سے 3 جگہوں پہ اس سے قرآن مجید مراد ہے اور باقی 3 جگہوں پہ جو ہے فرقان کے معنی میں نہیں ہے. یعنی فرقان، لفظ فرقان اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، بلکہ وہاں پہ اس کے اور معنی لیے گئے ہیں، اس سے جو ہے وہ اور معنی لیے گئے ہیں. فرقان کے 3 آیات میں یہ لفظ جو فرقان قرآن مجید کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. 3 جگہوں پہ. سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. عفواً 7 جگہوں میں سے 3 جگہوں پہ قرآن مجید کے اندر صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور 4 جگہوں پہ قرآن کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن مجید کی اس کے لیے استعمال ہوا. اسی نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. الغرض میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک میں جلدی سے آگے بہت سارے ٹاپک ہیں جن کے اوپر جانا ہے. قرآن مجید کا تیسرا نام فرقان ہے. پہلا نام قرآن، دوسرا نام کتاب، تیسرا نام فرقان. قرآن مجید کا چوتھا نام ہے تنزیل. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 192 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تنزیل کا معنی نازل شدہ. چونکہ یہ قرآن اور چونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس پہ لفظ تنزیل بھی بولا گیا ہے ایز اے قرآن کے. اسی طرح سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے نا یہ روحن ہے.
ایک روح ہے. تو روحن بھی اس قرآن مجید پہ بولا گیا ہے. یہ 5 نام اس کے بنیادی نام ہیں. اور پھر اس کا ایک دوسرا ہے گروپ ناموں کا، اگر ہم وہ کر لیں تو وہ ایسے نام ہیں جو کہ صفاتی نام ہیں، جیسے قرآن مجید، قرآن کریم، ٹھیک ہے، قرآن حکیم، قرآن عزیز. ہاں، تو اس طرح کر کے اگر ان ناموں کو جمع کیا جائے تو وہ تقریباً 10 نام بنتے ہیں. کلام اللہ، الکریم، المجید، العزیز، الحکیم، الصدق، الحق، المبارک، العجب، العلم. یہ تمام نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے وہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کلام اللہ بولا گیا. سورۃ واقعہ میں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کریم بولا گیا اس کی صفت کے طور پہ. بل ہوا قرآن مجید، سورۃ بروج میں مجید بولا گیا. إِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، عزیز اس کی صفت بولی گئی. سورۃ زخرف میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، حکیم بولا گیا. اسی طرح والذی جاء بالصدق، صدق بولا گیا سورۃ زمر میں. سورۃ آل عمران میں ان ھذا لہو القصص الحق، حق اس میں بولا گیا. سورۃ الصاد میں کتاب انزلناہ الیک مبارک. تو یہ 10 نام ایسے ہیں جو کہ ایز اے صفت کے استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے قرآن مجید کے 12 اور نام ہیں، وہ بھی صفت ہے لیکن وہ صفت دوسرے انداز پہ ہے کہ لوگوں پہ تاثر ہونا. دیکھیں نا، قرآن مجید کا حکیم ہونا اپنے اندر، اس کا مبارک ہونا اپنے اندر، اس کا سچ ہونا اپنے اندر، صدق ہونا، حق ہونا، اس کا مجید ہونا، اس کا کریم ہونا، یہ ساری صفتیں ہیں قرآن مجید کی اپنی ذات میں. اور کچھ صفتیں ہیں اس کی لوگوں پہ تاثر ہونے کی وجہ سے، آگے والوں پہ. ہدن، قرآن مجید ہدایت ہے، یہ خود نہیں ہے، اس کا آگے لوگوں پہ واقع ہونا اس لحاظ سے ہدایت ہے. قرآن مجید رحمت ہے، رحمت خود آگے جو اس کا تاثر ہے وہ رحمت ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ بلاغ ہے، قرآن مجید جو ہے بصائر ہے. اگر یہ تمام نام جو میں شمار کر دوں، الہدا، الرحمہ، الذکر، الموعظہ، الشفاء، التذکرہ، المبین، البلاغ، البشیر، النذیر، البصائر، البیان، النور، یہ 12 نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. وھذا ذکر مبارک، ذکر اور مبارک دونوں اس کے اندر ہیں. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفا کا لفظ بولا گیا ہے. الغرض یہ ہے قرآن مجید کے ناموں کی بحث جو یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے. ابھی تک جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے میں خلاصہ ان کا بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے جو معجزے کے طور پر اللہ نے اپنے نبی کو دی. اس کا پڑھنا جو ہے وہ اتنا ثواب ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. یہ قرآن مجید جس کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے کچھ نام ہیں، 5 نام بنیادی ہیں اور آگے جو ہے وہ کچھ اس کے صفاتی نام ہیں جو کہ بیان ہو گئے ہیں. اس کے بعد اگلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ معجز ہے. معجز کا مطلب کہ اس طرح کا کلام عربی زبان میں کیا کسی یعنی دوسری زبانوں میں تو کیا عربی زبان میں بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کے نازل ہوئے کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں نے کوششیں کی کہ اس طرح کی کوشش کی جائے، لیکن الفاظ کا جوڑنا صرف نہیں کافی ہوتا ہے، بلکہ الفاظ کی چناؤ کے اندر جوڑنے کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ایسے الفاظ کو جوڑا جائے کہ بار بار پڑھنے پہ انسان تھک نہ جائے، تھکاوٹ نہ ہو. اب قرآن مجید کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، سورۃ قل واللہ احد کو ہم نے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی وہ اکتاہٹ نہیں آتی ہے، وہ چیز نہیں آتی ہے.
یہ اس الفاظ کے اندر پھر اس کے بعد آگے جو ہے پھر اس کے بعد یعنی ایک یہ چیز اور پھر اس کے معنی اور مفہوم. یہ کلام نہ ہی تو ایک نثر ہے کہ جیسے ہم عام لکھتے ہیں اور نہ ہی شعر ہے. اس کلام کا معجزہ ہونا اور معجز ہونا کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے. سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ حفاظت ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اعجاز کے اس طرح کا کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور قرآن مجید کی طرح کا کوئی کلام بنانا چاہیں تو فرمایا ایک دوسرے کی مدد کر کے اکٹھے مل کے ایسا گروپ بنا لے اور پھر اس طرح کا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او لوگوں اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے جس چیز کو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو آؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو اس کی صورتوں کی طرح. اور سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے جو ایک لائن میں لکھی جا سکتی ہے. چلو اس طرح کی کوئی الفاظ بنا کے دکھا دو. فرمایا نہیں بنا سکتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم نہیں کر سکتے ہو اور نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ ہے قرآن مجید کی چند ایک باتیں اور اس کے چند ایک تھوڑا سا تعارف اور اس کے بعد قرآن مجید کی چند ایک معلومات ہونے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم کل کی کلاس میں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے جو کچھ اللہ تعالی یعنی جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یاد رکھ کر اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو انسان جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے مرتبے دے دیتا ہے. اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں. یہ رمضان سے پہلے ہمارا یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی دروس ہوتے رہیں گے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی شامل ہوں دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پھیلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. جو انسان دوسروں کو کوئی خیر کے کام اور اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے دوسرے لوگوں کو خیر اور اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے تو جتنا آگے اچھا کام کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے نا اتنا اس لانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ لگائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید والا بنائے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.